مفتی عبد الرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے. کچھ باتیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنخواہیں بند نہ ہو. یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، انہوں نے ایسے ہی خلافت نہیں دے دی عبد الرحیم صاحب. اچھا دیکھیں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لڑائی سامنے آ گئی ہے اور ایک صاحب پشاور سے انہوں نے ایک پوسٹ بنائی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان مفتی عبد الرحیم صاحب کی تصویر لگا کے بیچ میں رو رہا ہے وہ کہ یار میں دونوں ہی میرے بڑے ہیں اور میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیوٹرل ہیں جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے علماء کی اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. ایسے بھی ہیں چسکے لینے والے. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں، مفتی عبد الرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے. بالکل الحمدللہ. درباری ملا نہیں ہے. میں 93 سے ان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوں، ایسے درباری ملا نہیں ہے. کبھی آپ خوشبو لگا کے چھاؤں میں آؤ، کچھ باتیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی. کبھی خوشبو لگا کے آؤ. آج میں نے دورے کے طلبہ کو مفتی عبد الرحیم صاحب کے اپنے ساتھ اور جو ہم نے وہاں حالات دیکھے، ظاہر میڈیا پہ نہیں بول سکتا میں، تو وہ طلبہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یار یہ کیا بتا رہے ہو آپ، درباری ملا نہیں ہے وہ. دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. بالکل کہ نبی نے پوری قوم کی مخالفت لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غور کرو کہ دو وجہ سے انسان ایک قوم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، یا تو جنون ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے اس کے پیچھے. مفتی عبد الرحیم صاحب کا دماغ مجنون نہیں ہے. جنون ہوتا نا تو یہ سب کچھ اتنا بڑا ادارہ نہ کرتا، یہ رویہ بھی نہ ہوتا، یہ رویہ بھی نہ ہوتا جو اتنی بمبارمنٹ کے بعد اتنے شائستہ لہجے میں بات کر رہے ہیں. یا لالچ ہوتی ہے. لالچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے بچوں کو آگے لانا، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، یا پیسہ. پیسہ ایک بالِ زمین نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کچھ ہدیہ دے دیں حضرت کو، ٹھیک ہے نا. اور جامعہ میں سب سے محروم اگر ہیں تو حضرت کے بچے ہیں. حضرت کے بچے سب سے محروم ہیں. جو کسی بڑے بھائی کے حال دیکھو، صرف ناؤ سے آگے بےچارے نکل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بکریاں چرا رہے ہیں. تو اور میں جامعہ کا میں بہت نہیں، سب سے سینئر نہیں ہوں، بہت سینئر ہوں. میرا اپنا حال پتہ ہے کیا ہے؟ 35,000 میری جامعہ میں تنخواہ ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اب بڑھائی ہے، یار اب تو سیٹ ہو گئی نا، وہ تو غلط 24 سال کے بعد جا کے ان کمبختوں نے بڑھائی ہے. میں اتنا خوش ہوا، میں نے خوشی سے نا کہ یار میری تنخواہ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ اب لوگ کہیں گے کہ تنخواہ اچھی ہو گئی نا اس لیے اتنا بول رہے ہیں، صحیح ہے نا. 24 سال کے بعد یار ہماری یہ تنخواہ دے رہے ہو تم 18 بچوں میں اور 4 بیویوں میں. تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار اپلیکیشن اب ڈاؤن لوڈ کروں، اس میں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار کتنی تنخواہ بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا بھیجی ویجی نہیں ہے، بس کی ہے اچھی، کیونکہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس. 4 6 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہیں بن چل رہی ہیں. مشکل وقت آ رہا ہے، 4 6 مہینے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنخواہیں بند نہ ہوتی، ایڈوانس میں ملتی، ایڈوانس میں تنخواہیں ملتی، بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا. تو مفتی عبد الرحیم صاحب کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ان کو جو ہدیہ بھی پیسہ ملتا ہے نا وہ بھی لٹا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر، ہمیں ہی دے دیتے ہیں کہ یار تم کھاؤ جاؤ. تو جو ان کی روزوں پہ روزے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تہجد ان کی 2 مہینے میں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے. میں جب حج پہ ان کے ساتھ گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا کھڑے ہو کر بہت لمبی دعا مانگتے ہیں. میری عمر 40 سال تھی اس وقت، تو بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. میں نے کہا ہم جوان ہیں، یہ ہم سے بوڑھے ہیں، ہم اس سے لمبی دعا مانگیں گے. مولوی صادق صاحب ہمارے ساتھ تھے، 2013 میں حج کیا. جب ہم گئے ہیں انہوں نے دعا مانگنا شروع کی ہے نا، میں کھڑے میرے گھٹنے چٹکنے لگے یار. ایسا ہی ہے. حالانکہ 20 بیماری ہیں جی. مجھے شرم آ رہی یار، میں اگر بیٹھ گیا تو یہ کیا بولیں گے، کمبخت تو باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے. کھڑا نہیں ہو جا رہا مجھ سے. میں آہستہ آہستہ کھسک کے پیچھے آیا ہوں. میں نے مولوی صادق سے کہا میں پیچھے بیٹھا ہوں، جب دعا ختم ہو جائے بتا دیں. اس دعا میں ان کی جو ہم نے عبادتیں دیکھی ہیں، ان کی دعائیں دیکھی ہیں، ماں بچوں کے ساتھ خیر خواہی دیکھی ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، انہوں نے ایسے ہی خلافت نہیں دے دی عبد الرحیم صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب. ان کی آپ بیتی آپ پڑھو، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس شخص کو اتنا نچوڑا ہے نا کہ اس میں حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے. وہ خط دکھانا چاہیے مفتی رشید احمد صاحب کا. مفتی رشید احمد صاحب خلافت کے بارے میں بہت سخت تھے. وہ ایسے نہیں خلافتیں پکڑاتے تھے کہ جی صبح اٹھے خواب آیا مجھے خلافت دے دو. انہوں نے لکھی آپ بیتی کہ میں نے اس شخص کو اتنا کنگھالا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جا کے چیک کیا کہ حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے اس میں. اور ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے. اور 20 سال گزرے ہیں، 30 سال میں نے گزارے ہیں، 20 نہیں، 93 میں آیا تھا میں. تو اس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اس قابل ہوا ہوں کہ میں یہ باتیں کر سکوں. تو اب کوئی مجھے بھی اس کھاتے میں ڈال دے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی بکا ہوا ہے. میں کیا بکا ہوا ہوں یار، میرا